مومن بھی ہو وہ تمام چیزیں کرنے والا، کیونکہ غیر مذہب بھی تو ہے، وہ کہتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہم بھی تو اس کے لیے کر رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک شرط ہے، چھوٹی شرط، مؤمن ہو، مسلمان ہو۔ کتنے بڑے بڑے سیاستدان گزر گئے، لوگ کہتے ہیں فلاں سیاستدان اس نے بہت بڑی قوم کی خدمت کی، فلاں سیاستدان نے یہ بلب بنایا، کتنا جو ہے فائدہ ہو رہا ہے، روشنی ہو رہی ہے، فلاں سیاستدان نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ لوگ کیا کہتے ہیں، کیا وہ جہنم میں جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر مومن نہیں ہے تو جہنم میں، کیونکہ یہ میرا رب کا فیصلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیوں؟ وہ تو اتنا بڑا خیر خواہ تھا۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ کو اس سے اتنی محبت ہوئی کہ اس نے ایک احسان آپ پر کر دیا، اس نے ایک ایجاد کر دی، اس نے ایک چیز آپ کو دے دیا۔ لیکن کیا یہ جو معیار ہے آپ کے ہاں قیمتی ہونے کا، کامیاب ہونے کا، ایک آپ کا معیار ہے اور ایک میرا رب کا معیار ہے۔ میرے رب نے فرمایا کہ اس جنت کے لیے ہمارا معیار یہ ہے کہ سب سے پہلے بندے کا مسلمان اور مومن ہونا ہے، جو مومن نہیں ہوگا وہ ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ دنیا والوں کے الگ الگ معیارات ہوتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کی جاتی ہیں، اور اندر کون جا سکتا ہے، خلا میں کون جا سکتا ہے؟ ایلون مسک نے ایجادات کی، ان سے پوچھا گیا امیر ترین آدمی ہے دنیا کا، ایک نمبر پر لوگوں کی نظر میں کامیاب کون جا سکتا ہے؟ وہ جا سکتا ہے جو اتنے ڈالر، 1000 ڈالر، 100 ارب ڈالر ہمیں دے گا تو ہم اس میں بٹائیں گے اور خلا میں بھیجیں گے اور خلا میں وہ شیئر کریں۔ یہ اس کا معیار ہے۔ اس ٹیکنالوجی کو بنانے پر اور اس کے خلا میں بھیجنے پر کیا کیا؟ یہ ایک معیار رکھا، اور وہ کیا ہے؟ ڈالر ہے۔ لیکن میرے رب کا معیار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑے بڑے سیاستدان ہیں، آپ کو ان سے محبت ہے، لیکن کیوں ہے؟ ایک چیز کی وجہ سے اس نے یہ ایجاد کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ امیر سے امیر ترین شخص دنیا میں جتنے بھی ہے آج جو موجود ہے، سب سرفہرست مثال کے طور پر ایلن مسک، تو وہ جو ہے اس پر میرے رب کی کتنے انعامات ہے، کتنے احسانات ہیں۔ وہ اپنے منعم حقیقی کو نہ پہچان سکا اور اس کے شرائط کو پورا نہ کر سکا، تو میرا رب فرماتا ہے میرے معیار کے موافق نہیں ہے، میرے معیار کے موافق نہیں ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں دوستوں، یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو یہ کامیابی کا معیار ہے۔ تو وہ کیا ہوا؟ امیر سے امیر ترین شخص ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک رب، جس رب نے اس کو بنایا، اس کو پیدا کیا، اس کو ذہن اور صلاحیت دے دی، اس کے بدولت اس نے یہ ایجادات دیے، تو اس کی آپ کتنے خیر خواہ ہیں۔ تو جس رب نے اس کو یہ دیے تو اس کا کتنا محسن ہونا چاہیے، اس رب کا کتنا احسان مند بندے کو ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود اس سیاستدان نے اپنے رب کو دنیا میں نہ پہچانا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ناکام ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا، کیونکہ کامیابی کا معیار میرے رب کے ہاں اور ہے، اس کے ہاں اور ہے۔ دنیا والوں کی نظر میں کامیابی کا معیار دنیا ہے اور پیسہ ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس سے خود پوچھا گیا، اس سے پوچھا گیا، ایلون مسک سے پوچھا گیا کہ آیا آپ کے ہاں کوئی بن سکتا ہے؟ آپ کی طرح کوئی بن سکتا ہے؟ انہیں نہیں بن سکتا، نہ کوئی بننے کا ارادہ کرے گا۔ بولے کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس مال کو کمانے میں اپنے سب رشتے ناطے سب توڑ دیے، کوئی رشتہ باقی نہ رہا، یہاں تک کہ 3 مرتبہ شادیاں کی، تینوں مرتبہ ٹوٹ گئی، کوئی شادی باقی نہیں رہی۔ اسی طرح جو ہے اس نے کہا کہ اس نے سب کچھ ہم نے ختم کر دیا اس دنیا کو پانے کے لیے۔ وہ خود یہ کہہ رہا ہے، اس سے پتہ چلا وہ خود بھی اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو یہ دعوت دے کہ آپ بھی اس طرح بنیں۔
اس سے پتہ چلا کامیابی چین اور سکون وہ کس چیز میں ہے؟ وہ دین میں ہے، دین کے تعلیمات میں ہے۔ امیر سے امیر ترین شخص ہونے کے باوجود اس نے 14ویں صدی کے مسلمان کو پیغام دے دیا، لوگوں سن لو، لوگوں سن لو، پیسے میں صرف کامیابی نہیں ہے، اگر پیسے میں صرف کامیابی ہوتی، ڈالر میں کامیابی ہوتی تو وہ کامیاب ہوگا۔ اس نے کہا میری طرف تو بننا پسند ہی نہیں کرے، میں خود بھی بننا پسند نہیں کروں گا، اس کا الفاظ ہے، میں خود بھی اس طرح بننا پسند نہیں کروں گا وہ دنیا کا امیر ترین شخص بنے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہے۔ جب آپ کی زندگی میں دین نہ ہو تو دنیا کے سب مال اور اسباب ہونے کے باوجود آپ کو چین اور سکون سے آپ محروم رہیں گے، دن اور رات آپ اس کے لیے تڑپ رہیں گے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا فرماتے ہیں کہ دلوں کا اطمینان اور سکون اور راحت چین وہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے، اللہ کی بندگی میں ہے۔ جس بندے کے اندر میرے رب کی بندگی نہ ہو، عبادت نہ ہو، اپنے رب کو نہ پہچان سکتا ہو تو وہ چین اور سکون نہیں پا سکتا۔ یہ خریدا نہیں جا سکتا، اگر خریدا جا سکتا تو وہ خرید لیتا۔ میرے بھائیوں تو حقیقت کو سمجھو، یہ دنیا حقیقت نہیں ہے، دنیا بھی کماؤ، اس سے منع نہیں ہے، لیکن کمانا بھی ایسا ہے کہ دو چیزیں ہوگی، ایک طرف دنیا ہوگا، ایک طرف آخرت ہوگا، ایک طرف آخرت ایک طرف دنیا۔ جب آخرت کے مقابلے میں دنیا آئے گا تو آپ نے اس دنیا کو ترک کرنا ہوگا، یہ مومن کی نشانی ہوگی۔ نماز کا وقت ہے، دنیا ہے، آپ دنیا کما رہے ہیں، آپ کہو کہ حلال روزی بھی عبادت ہے، لیکن دوسرا حکم آیا اللہ اکبر کی صدا لگی، آپ کہو گے کہ یہاں پر ایک حکم دوسرا آیا۔ اگر آپ یہاں پر نماز کو چھوڑ دیتے ہو اپنے کاروبار کی وجہ سے، کام کی وجہ سے، اس سے پتہ چلا آپ کا جو کام ہے یہ رب کے حکم کے مقابلے میں آیا ہے، آپ نے اس دنیا کو ترجیح دی ہے رب کے حکم پر۔ رمضان المبارک کے روزے ہیں، آپ کہو کہ میں تو کمائی میں لگا ہوا ہوں، حلال روزی کماتا ہوں، آپ روزے کو چھوڑ دو، تراویح کو چھوڑ دو، عبادت کو چھوڑ دو، اس سے پتہ چلا کہ آپ کا یہ کام دنیا جو ہے رب کے حکم کے مقابلے میں ہے۔ کتنے لوگ حج پر اس لیے نہیں جا رہے، اس میں تو 30 دن لگتے ہیں، 40 دن لگتے ہیں، اس میں تو ہم اتنے پیسے کما رہے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ یہاں پر دنیا رکاوٹ بن رہی ہے آخرت کے مقابلے میں۔ جتنی بھی چیزیں لے لو، معاملات ہے، کاروبار ہے، ایک جگہ ہے، آپ سود پہ دیکھو پیسے مل رہے ہیں، ڈبل مل رہے ہیں، ڈبل شاہ گزرا تھا، ڈبل شاہ بن رہا ہے آدمی، لیکن یہاں پر آپ کیا کہو گے؟ ایک طرف پیسے مل رہے ہیں، ایک طرف رب کا حکم ہے کہ سود حرام ہے، آپ کہو کہ میں سود نہیں کر سکتا، فراڈ نہیں کر سکتا، دھوکہ نہیں دے سکتا، غلط بیانی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ پیسے وہ چیزیں میرے لیے حرام ہے، میرے رب نے اس سے منع کیا ہے۔ یہ ہوگی مسلمان کی نشانی۔ ایسا آدمی کامیاب ہوگا اگر جو اس کے پاس معمولی مقدار میں پیسے ہو۔ اگر صرف پیسے سے کامیابی ہوتی تو قارون کامیاب ہو جاتا۔ قرآن کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، اس نے سرکشی کی۔ یہ قارون کون تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، لیکن سب رشتے ہونے کے باوجود رب کیا فرماتے ہیں؟ ناکام ہو گیا، ناکام ہو گیا، ایسا ناکام ہو گیا کہ دنیا تک اس کا پیغام چلا گیا کہ دنیا میں کامیابی پیسوں میں کامیابی نہیں ہے، خزانوں میں کامیابی نہیں ہے، بلکہ وہ دھوکے کا شکار ہوا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ کیونکہ اس نے کیا کیا؟ آخرت، دنیا کو ترجیح دی آخرت کے مقابلے میں، اور وہ چیز کیا تھی؟ زکات۔ زکات سے صرف انکار کر دیا۔ کتنے لوگ ہیں میرے اور آپ کے سامنے کہ وہ زکات سے انکار کرتے ہیں؟ انکار کس چیز؟ کس طرح؟ اس طرح نہیں کہ میں زکات نہیں دیتا، میں زکات کا مفت، وہ تو کافر ہے، عملاً زکات نہیں دیتے۔ یہ کام تو قارون نے کیا تھا، اور اسی وجہ سے وہ ذلیل اور خوار اور رسوا ہوا وہ قارون۔ تو میرے بھائی دوستوں، کتنے لوگ آج موجود ہیں جو عملاً زکات دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ قارون مال اور دولت اور ثروت اور خزانے ہونے کے باوجود ناکام ہوا۔ وجہ صرف یہ بنی کہ اس کی یہ دنیا مال اور دولت آخرت کے مقابلے میں آئی اور رب کے حکم کے مقابلے میں آئی۔